الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 ہے۔ ترجمہ ہے، وہ مرد جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔ قرآن شریف میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں لفظ رجل یا رجال آیا ہے، اور رجل کے معنی ہوتے ہیں عربی میں مرد کو کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4-5 جگہ مردوں کا ذکر کیا ہے اور ان مردوں کی صفات بتائی ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کی کچھ صفات بتائی ہیں، وہ صفات اور مومنین مردوں کی صفات بتائی ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں کہ ان کو ان کی تجارت یا ان کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، یعنی جب وہ اپنی دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا اپنے کسی بھی جاب پر ہوتے ہیں، آفس میں ہوتے ہیں، کہیں بھی ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو جو گناہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر اللہ کی یاد اس طرح غالب ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کہیں میری نظر کسی نامحرم پر نہ پڑ جائے، کہیں میں مال بیچنے کی خاطر کسٹمر کو دھوکہ نہ دے دوں، کہیں میں کسٹمر کا نقصان نہ کر دوں، کہیں میں جھوٹ نہ بول دوں، کہیں مجھ سے کسی کی غیبت نہ ہو جائے، کہیں میں کسی کی عداوت میں، کسی کی نفرت میں، کسی کے بغض میں اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کر دوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے، کہیں میں کسی کے ساتھ حسد میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ اس کی تو اتنی بکری ہو رہی ہے، یا اس کی تو پروموشن ہو گئی، یا اس کو تو گاڑی مل گئی، تو میں کہیں ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کیونکہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی، ان مردوں پر اللہ تعالیٰ کی یاد غالب ہوتی ہے، تو یہ تمام گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ پھر اگلی صفت یہ بیان فرمائی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کا جہاں جہاں بھی ذکر قرآن شریف میں آیا قائم کرنے کے معنی میں آیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ قائم کرنے کے معنی میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ وقت پر نماز پڑھنا، مرد کے لیے یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، مسجد میں نماز پڑھے، مسجد میں نہیں پڑھ سکا تو جہاں بھی ہے وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور پھر نماز کے جن باتوں کا نماز میں خیال رکھنا ضروری ہے ان باتوں کا خیال کرے۔ مثلا یہ کہ اسے قرآن شریف پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا، سورہ فاتحہ تو یاد ہے لیکن غلط یاد ہے، تلفظ صحیح نہیں کرنا آتا، مخارج صحیح نہیں آتے، تو ان تمام باتوں کا خیال جو کرے گا اور نماز کی جو پابندیاں ان کا خیال کرے گا تو وہ پھر اس صفت کا حامل ہو جائے گا۔ اگلی صفت بتائی کہ ایتاء الزکاۃ، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ناگواری سے ادا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے پیش نظر وہ خوشی خوشی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ زکوٰۃ حساب کس طرح لگایا جاتا ہے زکوٰۃ کا، میرے اوپر کب زکوٰۃ فرض ہو گئی، میرے اوپر کتنا مال جب آ جائے گا اور اس پر کتنا عرصہ گزر جائے گا تو پھر میرے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے گا۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کس کو دے سکتے ہیں، اور پھر میں اگر مجھے مل نہیں رہا تو میں ڈھونڈوں کہ کس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہو گیا۔ اور آخری بات جو لکھی ہے، اگر وہ ہم سب کو اس کا استحضار رہے تو باقی اوپر کی جتنی باتیں ہیں وہ سب آسان ہو جائیں گی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن ان کے دل اور آنکھیں پھیر دی جائیں گی یا پھر جائیں گی، یعنی قیامت کے دن جب ایسی پریشانی کا معاملہ ہوگا کہ انسان کی آنکھیں کہیں ٹک نہیں رہی ہوں گی،
ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور دل جو ہے وہ جن کو دل کی بیماری ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب دل قابو میں نہیں ہوتا تو کیسی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ تو دنیا کی کیفیت ہے، جب آخرت کی کیفیت ہوگی اور دل پھٹ رہا ہوگا تو وہ کیا کیفیت ہوگی. تو یہ صفت جب مردوں میں، مومنین مردوں میں آ جائیں کہ وہ اللہ کی ذکر، اللہ کا ذکر یاد رکھیں، اللہ کو یاد رکھیں، اپنے تمام سے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، وہ نماز کی پابندی کریں، وہ زکوٰۃ دیتے رہیں، اور پھر اس دن سے ڈرتے رہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار، جب کہ دل جتنے بھی دل ہیں اور جتنی بھی آنکھیں ہیں وہ سب پلٹ جائیں گے. تو جب اس بات کا استحضار رہے گا تو اپنی موت کا بھی استحضار رہے گا، اور پھر یہ کہ انسان اپنے ایک ایک معاملے کو، ایک ایک لمحے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنی چاہیے. میں اپنے بارے میں سوچوں اور ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے مرد بنایا ہے اور مردوں کی یہ صفات بتائی ہیں، تو عورت پر اس طرح نماز فرض نہیں کی گئی جماعت کے ساتھ جس طرح مرد پر کی گئی ہے. تو اور اسی طرح اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ بیع کا کام یعنی خرید و فروخت کا کام اور کاروبار کا کام یہ اصل میں مرد کا کام ہے، جو آج عورت کو شوق ہو گیا ہے کہ میں بھی یہ کام کروں گی. تو اس آیت سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اصل میں مرد کا کام. تو یہ تمام صفات سب سے پہلے میں اپنے اندر دیکھوں میرے اندر ہیں یا نہیں. پھر میں یہ بھی سوچوں کہ یہ وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے میری اولاد کامیاب ہوگی، میرے بیٹے کامیاب ہوں گے. میرے بیٹوں میں یہ صفات ہیں یا نہیں، میں نے اس کے لیے کیا محنت کی کہ میرے بیٹوں میں یہ صفات پیدا ہو جائیں. تو اس کی مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ جو باقی 3-4 جگہیں ہیں قرآن شریف میں جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ مردوں کی اور کیا کیا صفات ہیں، ان پہ بھی آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن آج کے دور میں جو محنت ہو رہی ہے وہ مردوں میں ان صفات کو ختم کرنے کی ہو رہی ہے، اور مردوں میں جو باقی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں قرآن شریف میں ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. چنانچہ یہ جو LGBT کا ایجنڈا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ مرد اپنے آپ کو عورت کہنے لگتا ہے، عورت اپنے آپ کو مرد کہنے لگتی ہے. نہ مرد عورت رہتا ہے نہ عورت مرد رہتی ہے، اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے. اور اسی طرح ایک یہ جو ابھی صدر ہیں امریکہ کے، ان کا ایک سیکیورٹی ایڈوائزر جو تھا وہ مرد تھا لیکن وہ اپنے آپ کو عورت کہتا تھا، ابھی بھی عورت ہی کہتا ہے. نام بھی اس نے عورتوں والا رکھا ہوا ہے. یونیفارم پہنتا ہے، جو امریکہ کی ایئر فورس یا آرمی جس کی بھی یونیفارم ہے وہ بھی پہنتا ہے، وہ بھی عورتوں والی پہنتا ہے. یہ مطلب پہلے تو ہم سمجھتے تھے یہ کچھ پاگل لوگ ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں گے، تو یہ حکومتی سطح پر اور جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں ان کے یہاں بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں والی صفات اپنانا چاہ رہی ہیں کیونکہ وہ ٹی وی میں دیکھتی ہیں ڈرامے اور فلمیں، اور وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم تو انڈیپینڈنٹ بنو، تمہیں تو باہر نکلنا چاہیے، تم کیا اپنی زندگی 4 دیواری میں خراب کر رہی ہو. تو عورتوں کی جو صفات تھیں وہ ان کو چھوڑنا چاہتی ہیں، اور مرد کو ویسے ہی ویسٹ میں جو ہے مرد اب شادی نہیں کرنا چاہتا. اب مرد ویسٹ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ بس ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے کہ اس کو جس طرح کی عورت چاہیے وہ عورت اس کو مل ہی نہیں رہی، عورتوں میں وہ صفات مل ہی نہیں رہی جو چاہیے. تو مرد کہتا ہے میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں، ورنہ اس کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ میں برداشت نہیں کروں گا. تو یہ چند باتیں تھیں. قرآن شریف میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مرد کی شجاعت کا ذکر کیا ہے کہ اور وہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے. ایک جگہ مرد کا ان مردوں کی تعریف کی ہے جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. ایک قبیلہ تھا جو پانی سے طہارت حاصل کرتا تھا، ان کی تعریف فرمائی. اور اسی طرح دوسری جگہ پر ایسے مردوں کی تعریف فرمائی جو تبلیغ کرتے ہیں اور تبلیغ کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. ایسے مردوں کی سورہ یاسین میں تعریف فرمائی کہ ایک آدمی دور سے دوڑتا ہوا آیا. تو یہ وہ ساری صفاتیں جو مرد ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے برتھ سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ مذکر ہے، نر ہے. صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ جب مرد کو مرد بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو پھر اس کے اوپر کچھ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. پھر اسی طرح قرآن شریف میں ایک جگہ مرد کی ذمہ داری عورت کے حوالے سے بھی بتائی گئی ہے کہ جب وہ شوہر بنے گا تو پھر اس کی کیا ذمہ داری ہے. یہ باتیں سب ہمیں اپنے لیے بھی سوچنی چاہیے اور خصوصاً اپنی اولاد کے لیے سوچنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد میں بھی وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں آج کل مرد ہمیں کہاں نظر آ رہے ہیں،
فلسطین میں نظر آ رہے ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے، اپنے ملک میں نظر نہیں آ رہے۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں تو ان میں وہ صفات نظر آتی ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں یا نہیں؟ تو بچوں میں بھی وہ صفات نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی نہیں ہے، تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی سے بچائیے۔ یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیں، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے، عزت کی موت عطا فرمائیے، شہادت عطا فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ان کے لیے آپ کافی ہو جائیے، ان کی ضرورتیں پوری فرمائیے، ان کو نعم البدل عطا فرمائیے، ان کے گھر دوبارہ سے آباد کر دیجیے، ان کا ملک آزاد کر دیجیے، ان کو خوشیاں دکھائیے۔ یا اللہ ان کو صبر و استقامت عطا فرمائیے۔ یا اللہ مجاہدین کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فرشتے بھیج کر یا اللہ غیب سے مدد فرمائیے۔ یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجیے۔ یا اللہ اس کا دھبہ دنیا کے نقشے سے مٹا دیجیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔